اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، ایک نظم ہے چھوٹی سی جس کا عنوان ہے عبرت، دنیا کے عیش و عشرت اور اصل انجام انسان کا۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، یعنی دنیا کے مختلف ملکوں کی رونقیں۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، خوب مزے اڑائیے۔ گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے باجا، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے۔ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قید آز کا محبوس ہے، آز کے معنی حرص، محبوس کے معنی قیدی، تو حرص کا قیدی ہے۔ سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قید آز کا محبوس ہے۔ لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، قبرستان لے گئی، لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے۔ مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کہکاؤس ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ۔ مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کہکاؤس ہے۔ پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک بامقصد مجلس میں شرکت کی سعادت ملی ہے، اور اس کے بعد برادر گرامی حضرت مولانا محمد عرفان صاحب سے شکایت بھی، اور ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ جو انہوں نے شاعری فرمائی میرے سلسلے میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری اکثر خلاف واقعہ ہوتی ہے، تو ان کے الفاظ کو بس آپ شاعری مان لیں جو انہوں نے میرے بارے میں کہا، اور باقی اللہ معاف فرمائے۔ میرا تو سچی بات ہے، یہ کوئی تواضع کی بات نہیں ہے، اپنے بارے میں کیا آدمی بات کرے، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس کے معاملات میں بالکل سادگی اختیار کر لیں، بس سیدھا سیدھا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ بیان کرے گا، اور جیسے جلسے ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں کے، ان کا اشتہار آپ حضرات جانتے ہیں، میرا اس سلسلے میں بار بار میں بول بھی چکا ہوں۔ اول تو اشتہار کی بھی ضرورت نہیں، اور آپ کو تجربہ ہے کہ اشتہاروں سے جلسوں کی بھیڑ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اب تجربہ کر لیں اس کا، اور اگر اشتہار ہو تو بس اتنا ہی ہو کہ فلاں جگہ یہ جلسہ ہے، اس میں علماء بیان کریں گے، اتنا کافی ہے، کسی کا نام نہیں۔ آدمیوں کے نام پر مت بلائیے، اللہ کے نام پر بلائیے، یہ پیغام دیجئے، یہ میسج پہنچائیے، یہ مزاج بنائیے لوگوں کا کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے آئیں، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو،
بس یہ کہ معتبر ہو یہ ضروری ہے۔ اس معاملے میں تبلیغی جماعت کا جو طریقہ ہے وہ شاندار اور کامیاب ہے۔ کوئی اشتہار نہیں چھپتا، اور شروع میں چھپتا تھا، یہ معلوم ہے ہمیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع میں اشتہارات بھی چھپے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل واٹس ایپ پر چلا تھا پچھلے سال ایک اشتہار، نوح ایک جگہ ہے میوات میں، وہاں کا مدرسہ معین الاسلام ہے، اس میں تبلیغی اجتماع ہوا تھا جس میں بڑے بڑے اکابر شریک تھے، اور اس کی صدارت حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ تو لیکن اس کے بعد یہ طریقہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ وہی ہے۔ اب جیسے آپ کا ہے، یہ بہت سے بڑے بڑے جلسوں میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے جیسے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ سہسپور میں لوگوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا سفر کم کرتے تھے، جمعے کے بعد رکھ لیا جائے جلسہ۔ اب جو دن میں جلسے ہمارے علاقے میں عام طور سے ہوتے نہیں، لیکن ہمارے یہاں سہسپور میں ایک حضرت مولانا عبدالحق صاحب تھے، ان کا ابھی انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے یہ کیا کہ قصبے میں 30-35 مسجدیں ہیں، کسی مسجد میں کوئی سی نماز جا کے پڑھ لیتے اور وہاں جمع لوگوں کو روک کے بس اعلان کرتے کہ جمعے کے دن فلاں تاریخ کو حضرت مولانا ارشد صاحب آئیں گے اور جلسہ ہوگا جمعے کے فوراً بعد۔ ساری مسجدوں میں گھوم کر انہوں نے اس طرح اعلان کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ رات کے جلسے میں جو امید ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ مجمع جمع تھا۔ خیر یہ اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں آپس میں خاص طور سے یہ ایک پہلو اور بھی ہے، یعنی تکلف چھوڑنا ہے، لیکن ایک دوسرے کا اکرام وہ اپنی جگہ باقی ہے، اور وہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، ایسا نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں، بلکہ علم کے اکرام کے لیے، علم کی تعظیم کے لیے۔ علم کی تعظیم علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور علم کی تعظیم کا ہمیں حکم ملا ہے، چونکہ ہمارا جو علم ہے وہ حقیقت میں قرآن کا علم ہے، اور قرآن کے متعلقات کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، اور وہ تمام علوم ہیں جو ان کے خادم ہیں، ان دونوں چیزوں کے۔ تو ان کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے، سلمان سے یا مولانا حسیب سے یا فلاں سے بات نہیں ہو رہی، کسی کی ذات سے نہیں، متعین طور پر فلاں آدمی سے نہیں، علماء سے، وہ یہ کہتا ہے علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلق علماء کسی آدمی کو سامنے رکھے بغیر تو اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی آدمی کی توہین نہیں کر رہا، بلکہ وہ علم دین کی توہین کر رہا ہے۔ علم دین کی توہین نہیں چلے گی، یہ نہیں، اس پر راضی نہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی اور قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم کی توہین کوئی کرے، یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر کے پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کا مطلب ہی نکلے گا کہ اسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ جو موضوع ہے اصل آپ حضرات کی انجمن، میں اس طرح کے مختلف پروگراموں میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں، یہاں بھی اس علاقے میں پہلے بھی شاید یہیں بھی تو آئے تھے، مانیہ والے میں اور افضل گڑھ میں، اور اس کے علاوہ مختلف جگہ، کھتولی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ہوا۔ یعنی جگہ جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علماء، ائمہ یہ تنظیمیں قائم کر رہے ہیں برائیوں کو روکنے کے لیے۔ ہم بہت چھوٹے سے آدمی ہیں،
بالکل ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے اس کی روشنی میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب کہیں یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی تنظیم بنائی ہے اور محنت شروع کی ہے، تو میں آپ سے بڑا لفظ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ سکتا ہوں یہ، لیکن مجھے کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ اللہ کے عذاب کے ڈر میں کچھ کمی آتی ہے، اس لیے کہ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اور اس کے ساتھ امر بالمعروف، اچھائیوں کا ایک دوسرے کو اچھائیوں کے لیے کہنا، یہ دونوں چیزیں اس امت کی کا اجتماعی فریضہ ہیں، درجہ بدرجہ ہر آدمی کے حیثیت کے مطابق۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی علاقے کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک پوری بستی ایک گناہ میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، تم جاؤ اور بستی کو اٹھا کر پلٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، وہاں ایک بندہ ہے جس نے وہ گناہ کبھی نہیں کیا، ساری بستی وہ گناہ کرتی ہے مگر ایک بندہ بچا ہوا ہے اور وہ بھی اسی بستی کے اندر ہے، تو اگر بستی پر عذاب آئے گا، بستی کو ان کے اوپر پلٹ دیا جائے گا تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، اس پر بھی پلٹ دو اور سب پر پلٹ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ، اس لیے کہ اس نے گناہ تو کبھی نہیں کیا مگر میری نافرمانی کی وجہ سے اس کے چہرے پر شکن کبھی نہیں آئی، میری نافرمانی ہوتی رہی، لوگ گناہ کرتے رہے، وہ خود تو گناہ سے بچتا رہا مگر لوگوں کے گناہوں پر اس کو کوئی ناگواری ہو، اس کے چہرے پر کوئی بال آئے، کوئی ناگواری ظاہر کرے، اظہار ناراضگی کرے، روکنے کی کوشش کرے، ایسا اس نے نہیں کیا، لہٰذا اس وقت تو عذاب میں وہ بھی شامل رہے گا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں جاتے ہیں، جو نہیں روکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت کا معاملہ ہر ایک کے عمل کے مطابق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا، مگر یہ جو دنیا میں عذاب ہے یہ سزا ہوتی ہے، اس سزا میں سب شریک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں اس صورتحال پر جو اس وقت عمومی طور پر بنی ہوئی ہے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھنے کی ہم لوگوں کو کتنی عادت پڑ چکی ہے اور اس معاملے میں ہم کتنے بے حس بن چکے ہیں۔ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، چلیے جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں خاموش رہنا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے اور ہمیں اس پر معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا جہاں ہم کچھ کر سکتے ہوں وہاں بھی بچت ہوگی ہماری؟ وہاں تو نہیں ہوگی نا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ گناہ قدم قدم پر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہاں اس ایک بات کو اور سمجھ لیں، ایک تو ہے انسان کے ذاتی گناہ جو وہ اپنے طور پر تنہائی میں کرتا ہے، جس کا بندوں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ایک بات ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہے، اور اس میں بعض گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بالکل حقیقت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو جہنم میں بھیجنے کے لیے وہی بہت ہے۔ لیکن وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی کھلم کھلا کرتا ہے، کھلم کھلا ہونے والے گناہوں کے سلسلے میں خاص طور پر یہ بات ہے جو ہمیں حکم ملا ہے کہ برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ آپ اس کو بالکل آسان سی مثال سے سمجھ لیں،
کہ حکومت کا کوئی قانون ہو اور اس قانون کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ صاحب ہم اس قانون کو توڑ کے رہیں گے، اس قانون کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ اگر آپ بھی کھڑے ہیں تو آپ بتائیں کہ جو معاملہ حکومت ان کے ساتھ کرے گی آپ کے ساتھ بھی کرے گی نا؟ ظاہر ہے، بالکل پکی بات ہے۔ اور اگر آپ انہیں سمجھانے لگیں کہ صاحب یہ قانون کے خلاف کام نہ کرو، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی بچت ہوگی اور وہ پکڑے جائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ نے جن برائیوں سے روکا ہے ان کو بندہ نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بندے کے اندر اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں اور ایک دشمن بھی ساتھ میں لگایا ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ ان دونوں کے تقاضے سے بندہ گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ کی پسندیدہ بات یہی ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں۔ آپ چھوٹے سے گھر کے مالک ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آدمی آپ کی مرضی کے خلاف کام کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں آئے اور آ کر یوں کہے کہ صاحب یہ جو آپ نے فرنیچر اس طرح رکھا ہے یہ غلط ہے، اس کو اس طرح کرو، یہ فریج یہاں رکھو اور یہ صوفے ادھر بچھاؤ اور کرسیاں ادھر رکھو اور میز یوں رکھو اور بیڈ ادھر ڈالو، تو آپ کیا کہیں گے کہ گھر ہمارا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے رکھنا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے؟ آپ خواہ آ کے دخل دے رہے ہیں ہمارے گھر میں۔ آپ سوچیں ذرا کہ چھوٹا سا ایک گھر جو ہمارا ہے کیسے ہے؟ ہم نے پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا، مگر وہ پیسہ خرچ کہاں سے کیا، کہاں سے آیا؟ ہم نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ اللہ کے دیے ہوئے کچھ پیسوں کے ذریعے ہم نے وہ گھر بنایا یا خریدا۔ اس میں ہمیں اتنا اختیار ہو گیا کہ اللہ کا کوئی بندہ آ کر ہماری مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات جس خالق مطلق، خالق قادر مطلق نے اور خالق عظیم نے بنائی ہے، اس کی کائنات میں کھلم کھلا اس کے قانون کے خلاف کام کیے جائیں، اس کی نافرمانی کی جائے، اور اللہ کے کچھ بندے اس کو ہوتا دیکھیں اور وہ برا بھی نہ سمجھیں، اس کو روکنے کی بھی کوشش نہ کریں، تو بتائے زد میں آنا چاہیے یا نہیں؟ جو عقل کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ بس یہی منشا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کہ امر بالمعروف کرتے رہو اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ احادیث میں اس سلسلے میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آیا ہے، اگر وہ سب سامنے رکھا جائے تو میرے الفاظ بھاری نہیں ہیں جو میں نے ابھی کہے، کہ اللہ کے عذاب کا جو ڈر ہے، واقعتاً ڈر لگتا رہتا ہے، اور طرح طرح سے الگ الگ انداز سے کچھ نہ کچھ پکڑ آتی بھی رہتی ہے۔ اس کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں علماء کی اس طرح کی تنظیموں کو ہم نے دیکھا ہے تو اللہ کے عذاب کے ڈر میں تھوڑی سی کمی آئی۔